شکریہ پروفیسر شہناز انجم صاحبہ. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی جناب شاہد مہدی صاحب سابق وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور شاہد صاحب کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب شاہد مہدی صاحب. وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نہیں دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بہرحال اس نیم تاریکی کو آپ گوارا کریں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکتبہ جامعہ سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے جب میں درجہ 4 میں پڑھتا تھا اور گورکھپور میں شمس الرحمان فاروقی صاحب کے پڑوس میں رہتا تھا. شاید تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، لیکن اور کیا، ایک طرف تو جو بہترین کتابیں اس وقت کی تھیں، میری کہانی، پنڈت نہرو کی آٹو بایوگرافی، اور دوسری طرف بچوں کے لیے پیام تعلیم اور چھوٹے چھوٹے انتخاب بڑے شاعروں کے. تو اس زمانے میں جیب خرچ بھی 1 ہی روپے ملتا تھا، جس کا باقاعدہ حساب میں لکھتا تھا. اس میں اتنی برکت تھی، تو اس کا 1/4 تو مکتبہ جامعہ کی کتابوں کے سلسلے میں خرچ ہو جاتا تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہتا ہوں نصیر الدین اظہر صاحب کو، جن کو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں. بہت مبارک کام آپ نے کیا، اور مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاہد صاحب کی جو شخصیت ہے اس پہ لکھنے کے لیے اگر ایک اور شاہد زندہ ہوتے، شاہد احمد دہلوی، تو شاید ان کا پورا حق ادا ہو جاتا. دیکھیے ایسا ہے کہ میرا غائبانہ تعارف ان سے جب ہوا جب میں ملک سے باہر تھا، اور ایسے ملک میں جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں، یمن میں. تو کتابیں منگواتا تھا میں، اور شاہد صاحب جو ہیں وہ آپ کو شاید یاد نہ ہو، وہ پارسل آپ کے یہاں سے آتا تھا. اس کے بعد جامعہ میں آیا تو شاہد صاحب کو بنفس نفیس دیکھا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اب 18 سال ہو رہے ہیں جب پہلی بار جامعہ میں آئے میں، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک شاہد صاحب کے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے ایک سچی بات کہی تو روشنی آ گئی. مکتبہ جامعہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تاریخ لکھی جائے اسی طرح سے جیسے کہ نول کشور کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے. افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نول کشور کے بعد سب سے بڑا ادارہ جو میں ہوا وہ مکتبہ جامعہ ہے، اور اس کے آخر کے جو میرے خیال 20-25 سال ہیں وہ شاہد صاحب کی محنت، کاوش، خلوص کے رہنے ملت ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اور جو کچھ خدمت ہو سکی میں نے کی. شاید ایک اچھی سی دکان آپ ہوئی جس کا اناگوریشن بھی ہوا، اب اس کا کیا حال ہے میں نہیں جانتا. مگر مکتبہ جامعہ شاہد صاحب اور ان کے جو
پہلے لوگ میں ان کی رہنمائی میں ایک بڑا انسٹیٹیوشن، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو دوبارہ اس میں جان ڈالنے کی ضرورت ہے. اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، بہت صاف مجھے کہنا پڑتا ہے اس کا ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ جو ادارہ کے ایک طرح سے نشان امتیاز ہے، جس نے کیا کتابیں اپنے زمانے میں چھاپی ہیں، کیا ترجمے چھاپے ہیں، کیسے لوگوں کی ادبی اور سیاسی تربیت ہوئی، اس کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور افسوس کہ شاہد صاحب جیسے اس وقت لوگ نہیں ہیں اس میں، مگر ان کی خدمات کا اور ان کی یاد کا کو زندہ رکھنے کا ایک خراج عقیدت یہی ہوگا کہ مکتبے کو پھر سے اس کو زندہ کیا جائے. دوسری بات جو چیز دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ مرتبہ کسی ایک مخصوص ذہنیت کی نمائندگی نہیں کرتا تھا. اس کا جو رینج تھا اس میں مختلف خیال کے لوگ آتے تھے. اور اس کے علاوہ ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کتابوں کے تبصروں کا ایک رسالہ جو ہے وہ خود جو ہے ایک مستقل تصنیف بن جائے. یہ شاہد صاحب کا کمال تھا اس میں، اور جو خاص نمبر اس کے نکلے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں پاتھ بریکنگ جسے کہنا چاہیے. مجھے یاد آتا ہے کہ نئی نظم خلیل الرحمن اعظمی صاحب شاید مرتب کیا، نئی نظم کا سفر، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں نکلی. تو یہ ان کی ہمت افزائی تھی، ان کی محنت تھی کہ کتاب نما کے شمارے جو تھے وہ خود یادگار ہو گئے، وہ خود مستقل تصنیف کی شکل میں آ گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہد صاحب کی شخصیت کا یہ احترام تھا کہ مشفق خواجہ جیسا آدمی اس نے اپنی کتاب انہیں دے دی کہ آپ یہاں چھاپ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ مکتبے کا جو احترام تھا لیکن شاہد صاحب کی شخصیت کا یہ احترام تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خاکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا بہت اچھا آپ نے بہت سے لوگوں سے جمع کیا ہے، لیکن کچھ اور چاہیے وہ ساتھ اس بیان کے لیے. اور جو ان کی سب سے زیادہ جو ٹریبیوٹ جو ہے خراج عقیدت ہم پیش کر سکتے ہیں شاہد صاحب کو، وہ یہ کہ ان کے جو کارنامے ہیں انہیں اور اجاگر کیا جائے. یہ پہلا قدم ہے. آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو آپ نے یہ کوشش کی، اس لیے کہ یہ تو بے نیاز آدمی ہے، ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نے اس طرح سے کیا. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ مکتبہ جامعہ اور شاہد صاحب یہ دونوں جو ہیں وہ لازم و ملزوم کے طور پہ یاد کیے جائیں. حالانکہ آپ ایک عرصے سے اس سے الگ ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکتبے میں آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، بہت زیادہ سمجھتی ہے. اور اگر اس تقریب کے بعد کچھ تحریک ہو کہ اس کو پھر سے زندہ کیا جائے تو ایک بڑا مبارک قدم ہوگا. اتنا بڑا ادارہ ہے یہ، اور ایسے لوگ شاہد صاحب جیسے لوگوں نے اس کی آبیاری کی ہے کہ اس کو زندہ رکھنا اور اس کو توانائی بخشنا جو ہے وہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس تقریب میں شرکت، وہ بھی اتفاقی ہے اس لیے کہ اتفاق سے ایک شادی میں ملاقات ہو گئی شاہد صاحب سے. اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ کا جشن ہونے والا ہے. میں نے کہا میں ضرور حاضر ہوں گا اس میں، اور میں آیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور بس میں تو چھوٹا ہوں، آپ سے دعا نہیں دے سکتا آپ کو، مگر میں یہ خواہش ظاہر ہے میری کہ آپ کی صحت برقرار رہے،
جی دور آواز نہیں آ رہی. تو میری خواہش ہے کہ آپ اس طرح سے ہم سب کو اپنی شخصیت سے اور اپنے کام سے فیض یاب کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اس کتاب کے بیک پہ پیج پہ ہمارے استاد محترم پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے لکھ دیا ہے کہ کوئی نہ کوئی حد تو مقرر کرنی تھی اس کتاب کی، ورنہ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے مضامین ہیں. میں چاہتا واقعی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے 2 والیوم میں کر لیجئے، لیکن بہت ساری چیزیں سوچنا پڑتی ہیں، اس لیے میں نے نہیں کیا. حاضرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہد صاحب کی شخصیت سے ہی متاثر ہو کر یہاں پر آپ سب اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے درمیان جو آج مہمان خصوصی موجود ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ شاہد صاحب سے ہی ان کا والہانہ لگاؤ رہا ہے، تبھی وہ یہاں پر اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے ہیں. آج جو شخصیت مہمان خصوصی کی حیثیت سے ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اس کا تعارف میں کیا دے سکتی ہوں. کتنا وقت اور کتنے اوراق آپ بھرتے جائیے، لیکن ان کا تعارف ختم نہیں ہوگا. اردو دنیا جس کی مرہون منت ہے، اسے پروفیسر شمس الرحمان فاروقی کے نام سے عالمی منظرنامے پر جانا جاتا ہے. تقریباً 60 سال سے اردو زبان و ادب کی آبیاری جس کا قلم کر رہا ہو، جس کی تصانیف شعر شور انگیز، شعر غیر شعر، اردو نثر، داستان امیر حمزہ کا مطالعہ والیوم 3، اردو کا ابتدائی زمانہ، تنقید، افکار، عروض اور آہنگ، لفظ و معنی، کئی چاند تھے سر آسماں وغیرہ جیسی تخلیقات اردو ادب کے دامن کو مالا مال کرتی رہی ہوں، اور جس کے تنقیدی شعور نے تنقید کی نئی جہات کھول دی ہوں، جو پوئٹری اور داستان کی تنقید میں اپنا ثانی نہیں رکھتا ہو، جس نے داستان امیر حمزہ طلسم ہوشربا کی 48 جلدیں نہ صرف پڑھی ہوں بلکہ ان پر لکھا بھی ہو، جس کے نمایاں کارناموں کا اعتراف خود انعامات سرسوتی سمان، پدم شری، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، حالی ایوارڈ وغیرہ نے کیا ہو، اس پر بھلا کون فخر اور ناز نہیں کرے گا. ایسی لاسانی بے مثال ادبی لیجنڈ کو ہمارا صدہا سلام. میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ خود بھی خلیل الرحمن اعظمی کے اس شعر کو گنگنائے تو خود ستائی نہیں ہوگی کہ میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں، میں اپنے گھر کو بلندی پہ چڑھ کے کیا دیکھوں، عروج فن میری دہلیز پر اتار مجھے. میں مؤدبانہ التماس کروں گی پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہ آپ اس مبارک موقع پر یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہاں پر اپنے زرعی خیالات سے ہمیں نوازیے. پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب. جناب صدر حنفی صاحب، ہمارے عزیز دوست اور کرم فرما شاہد علی خان، 2 شاہد اور بھی ہیں تو ان کا بھی جائزے کا ذکر تو کرتا ہی ہوں. اور بھی جو لوگ بیٹھے ہیں، نعمان خان یہاں سامنے بیٹھ گئے، اچھا اور آپ ہیں اقبال مسعود ہیں. حاضرین خواتین و حضرات، دیر بہت ہو گئی، دیر میں شروع ہوا. ہم اردو والے بولتے بہت ہیں، ایک بات کو 10 بار جب تک نہ کہہ لیں پیٹ بھرتا نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو 10 بات بھی ایک بار کہہ کے نکل جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا کہا گیا. خیر، تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اب یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میرا نام کہیں سے منسلک ہو گیا شاہد علی خان صاحب اور نئی کتاب سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے صاحب فاروقی صاحب اس میں ہر مہینے مضمون لکھتے تھے، اس میں فاروقی صاحب کو اہمیت نہیں، اہمیت تو شاہد علی خان صاحب بھی ہے. یہ انہوں نے کچھ اس طرح سے کہا ہے، تو یہ ان کی ہر بات کوئی ایسی ہوتی ہے کہ ٹلتی نہیں، لیکن یہ انہوں نے خاص کر کے اس طرح سے کہا. اس میں ایک ذرا سا یہ تھا کہ ایک جو اظہار ہے محبت کا، وہ بھی مجھے کرنا تھا کہ مکتبہ جامعہ جو سبھی لوگ جانتے ہیں، سب لوگ کہہ بھی چکے ہیں، شاہد نے بھی کہا، سب نے بھی کہا، لازم و ملزوم شاہد علی خان کے ساتھ، اور جتنی خدمت انہوں نے کی ہے مکتبے کی اور مکتبے کے ذریعے سے اردو ادب کی، اردو زبان کی، کوئی اس کی مثال ظاہر بات ہے کہ نہیں ملتی اس زمانے میں. اور پھر جس طرح سے وہ چلے آئے وہاں سے، تو عام طور پر تو خیر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب لوگ جب اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ شکوہ شکایت ہوتی ہے، کچھ اظہار غم ہوتا ہے، کچھ وہاں یہ ہے کہ بس انہوں نے دامن جھاڑا اور کہا کہ ٹھیک کل سے السلام علیکم. اچھا، اور جس عمر میں تھے یہ
اور جو ان کی صحت کا عالم تھا، بیگم صاحب الگ بیمار رہا کرتی تھیں، تو اب یہ توقع کم تھی کہ یہ شخص کوئی اور کام شروع کرے گا، کتابوں کا ہو چاہے رسالوں کا ہو چاہے دونوں کا ہو. تو اس ادا نے مجھے موہ لیا. یوں تو خیر جیسا کہ سب جانتے ہی ہیں میرے ان کے مراسم بہت دن کے، اتنے دن کے کہ میں بھول بھی گیا یہ کتنی بار. کم سے کم جب سے یہ دلی میں ہیں تب سے میرا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جانا آنا ہے. جبھی تو مگر یہ بات مجھے بہت بھائی کی ہمت ہو تو ایسی ہو جو آج کل اردو والوں میں، آج کل کیا بلکہ بہت دن سے نہیں رہ گئی ہے. اردو والے خاص کر گھٹنے ٹیکنے میں اور سر پٹکنے میں بہت تیز ہیں، اور سر بلند کرنے میں اور سیدھے گھٹنے سے کھڑے ہونے میں بہت سست ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں. تو بالکل تنہا، نہ کوئی آگے ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی سرمایہ ہے، نہ کوئی سیاسی روب داب ہے. کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کی بنا پر کہ ہم کھڑے ہو جائیں کہ نہیں ہم کوئی بات نہیں، ہم پھر شروع کرتے ہیں. ہم الف سے اللہ پہ شروع کر دیتے ہیں. کتاب کی دکان کھولیں گے، پرچہ نکالیں گے، اس کا نام بھی ایسا رکھیں گے کہ لوگوں کو خیال ہو کہ یہ پرچہ کہاں سے آ رہا ہے. اور پھر یہ کہ جس طرح سے اس کو بنایا اس پرچے کو شاہد علی خان نے. تو میں تو خیر تھوڑا بہت پھر بھی شرم کا اور حیا کا آدمی ہوں، پرانے خیال کا آدمی ہوں. کوئی بھی ہوتا کتنا ہی بے حیا ہوتا اس بات کی داد دیے بغیر نہ رہتا کہ صاحب شاہد علی خان نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس علم کو اٹھایا، اور اب تک اسے علم کیے ہوئے ہیں. اور بھی اتنے مصیبتیں، میں خود بیمار رہتے ہیں، بیمار بہت رہے، بیگم کا انتقال بھی ہو گیا. میں گیا بھی تھا لیکن دیکھا کہ کوئی فرق پڑا نہیں بوڑھے میں. وہی انداز ابھی بھی ہے جیسے گفتگو. سگریٹ تو خیر انہوں نے اب چھوڑ دی ہے. انہیں شاہد علی خان اور رات کے 12-1 بجے تک کام کر رہے ہیں. سگریٹ کا دھواں ہر طرف پھیلا ہوا ہے. ایک سگریٹ منہ میں ہے، ایک سگریٹ ایشٹرے میں رکھا ہوا ہے. اور اس قدر جزیات کی اتنی مہارت ہے کسی کتاب کے بارے میں کہ کس صفحے پر ہم نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. انہوں نے کہا بھائی یہ بات جو آپ نے یوں لکھی ہے یہ یوں کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیا اس طرح کی ذرا سی بات ہے. تو میں نے خود دیکھا تو میں بہت ان کا معتقد تھا اور ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جیسے شاہد نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ مکتبہ، خیر مکتبہ بیچارہ تو چلیے اجڑ ہی گیا ہے، اس کو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی ادارہ اس کو گرانا بہت ہی آسان، لیکن اس کو بنانا بہت ہی مشکل. بلکہ اردو کی حالات اور ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے اب تو ناممکن معلوم ہوتا ہے. خیر شاہد علی خان کی جو لیاقت ہے، جو ان کا علم ہے پریس کے بارے میں، کتابت کے بارے میں، چھپائی کے بارے میں، صفحہ سازی کے بارے میں، سرورق کے بارے میں، وہ تو خیر کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کا کچھ ذرہ برابر کسی کے پاس اگر ہوگا تو شاید وہ کچھ. لیکن اب تو ایسا ہے کہ وہاں کا حال آپ سے کیا عرض کروں. آخری بات یہ کہتا ہوں کہ میرا 2-4-5 پبلشروں سے تعلق رہا ہے، اس ملک میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی، یورپ میں بھی اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کسی کو نہیں دیکھا، کسی بھی مصنف کو کہ پبلشر کی شکایت نہ کرتا ہو. میں خود شامل ہوں جو شکایت کرنے والوں میں. شکایت ان کی میں نے کبھی نہیں کی. یہ ایسا آدمی ہے، ایک تو حساب کتاب، یہ چاہے پیسہ ہو نہ ہو حساب ان کو معلوم ہے کہ آپ کو اتنا روپیہ وجب لگا ہے. اگر ہم نے کبھی بھولے سے کہہ بھی دیا تو ان کا جہاں وہ آپ کو چیک پہنچ جائے گا. نہ کبھی پوچھا نہ کہ اب کیوں مانگا یا کیسے مانگا، کتنا کتاب کتنی بکی ہے نہیں بکی ہے. وہ اپنے دل میں حساب رکھتے تھے اور دل سے وہاں دل تک پہنچ جاتا تھا. اچھا ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ نہ بھی دے کچھ تو برا نہیں تھا، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی اس قدر خود تو کچھ کھا نہیں رہا ہے. اور کہنے والے تو خیر کہا کرتے ہیں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، لیکن میں دیکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں. ہمیں تنخواہ تو ان کی اتنی زیادہ تھی کہ نہیں، جو تنخواہ کسی معمولی چپراسی کے معاف کیجیے گا نوکری کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس نے جو کبھی شکایت کی ہوگی تنخواہ میری کم ہے. تو اب اس کے ان سے یہ توقع کرنا کہ کوئی ہمارا پیسہ داب لیں گے، یہ جامعہ کا پیسہ کھا جائیں گے، اس کا تو سوال نہیں تھا کوئی. کبھی بھی جب کبھی کہا کہ بھائی آپ کو کچھ بہت دن سے کتاب چھپی ہوئی ہے کچھ، تو انہوں نے کہا ہاں حاضر ہے. انہوں نے کچھ نہ کچھ فوراً بھیج دیے. تو یہ نہ بھی بھیجتے تو بھی میں شکوہ نہ کرتا، کیونکہ جس انداز سے یہ کام کرتے تھے، جس انداز سے یہ بالکل صحیح معنی میں اس کو تندہی کہتے ہیں، بالکل جسم و جان لگا دینا. اور پھر یہ کہ کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. اب یہ بھی نہیں کہ بہت بڑے شاعری والی ہے کوئی کاروبار جانتے ہوں، مگر کچھ ہے، کچھ ایسی ادب فہمی ہے، کچھ ادب کی مزاج فہمی ایسی ہے کہ جو اچھی کتاب کو کم اچھی کتاب سے، خراب کتاب کو اچھی کتاب سے فرق کرنا ان کو معلوم ہے. کس سے کیا کام لینا ہے، کون کتنا کام کر سکتا ہے، یہ بھی انہیں معلوم. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت غنیمت ہے ایسے لوگوں کا دم. اور ہمارا جو حال اس وقت ہے مسلمانوں کا اور اردو کا اس ملک میں خاص کر کے،
جس طرح سے ہم زوال اس قدر زوال میں جا رہے ہیں کہ اس زوال کی کوئی حد نظر نہیں آتی ہے. اور بہت پہلے ہمارے لڑکپن میں شیاد مرحوم کا مصرع تھا کہ ہم اب سب اپنی زوال کے حد میں ہیں. تو اب خدا جانے وہ کیا کہتے ہیں آج کے دن وہ دیکھتے جو ہمارا زوال اب ہوگا. تو ایسے لوگوں میں، ایسے زمانے میں، اس وقت میں شاہد علی خان ایسا آدمی ہمارے درمیان موجود ہو تو اسے آپ مغتنم کہیں یا اس کو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کہیں ہمارے لیے، یا یہ کہ ہماری اپنی کہیں نیکیاں تھیں وہ کام آ رہی ہیں کہ ایک آدمی مجسم ہو کے سامنے آ گیا. اللہ ان کو اور طویل عمر دے، ایسے ہی فعال رہیں، ایسے ہی کام کرتے رہیں اور اپنی بھر چھوٹے سے بلبوتے پر جتنا بڑا بڑا کام انہوں نے کر دکھایا ہے اس کا کچھ ایک ذرا حصہ بھی ہم کو مل سکے تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب. اور اب اس جلسے کی صدارت کرنے والے میرے استاد محترم، بلکہ میرے کیا استاد الاساتذہ پروفیسر شمیم حنفی صاحب، جن کی تربیت اور ٹریننگ سے نہ جانے کتنے ادیب بام عروج پر پہنچ چکے ہیں، جن کی تحریریں اور تقریریں دل کے نہاخانوں میں گھر کر جاتی ہیں، جو بے تکان کسی بھی موضوع پر بولنے اور لکھنے میں انگشت بدنداں کر دیتے ہوں. خاص کر ان کی قوت یادداشت ہم طالب علموں کو حیرت و استعجاب سے رشزدہ کر دیتی ہے. ان کے لیے یہی کہا جائے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. پروفیسر شمیم حنفی صاحب اپنے صدارتی خطبے سے ہمیں نوازیں گے. دوستوں اور عزیزوں، یہ کوئی صدارتی خطبہ نہیں ہے. یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، فاروقی صاحب ہیں، شاہد مہدی صاحب ہیں اور سب سے زیادہ شاہد علی خان صاحب ہیں. میرے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ انسانی رشتوں سے زیادہ قیمتی کوئی چیز مجھے دنیا میں دکھائی نہیں دیتی، اور ان رشتوں کا جو وقار میں نے شاہد علی خان صاحب کے ہاں دیکھا اس کی مثالیں مجھے بہت کم نظر آتی ہیں. مکتبہ جامعہ ایک عجیب و غریب ادارہ رہا ہے. اب تو وہاں کام کرنے والے بھی اس کی عظمت سے واقف نہیں پوری طرح. واقعہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سائن بورڈ تھا. یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مکتبہ جامعہ وہی جہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ، یعنی گویا کہ ایک طریقے سے اس کا تابع تھا. اور کیسے کیسے لوگ تھے صاحب، آپ تصور کیجیے. ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عابد حسین، پروفیسر مجیب، خواجہ غلام السیدین، یہاں جو لوگ تھے، جو لوگ یہاں کام کرتے تھے. بچوں کا ادب آپ دیکھیں، عورتوں کا ادب دیکھیں، آپ تعلیمی ڈرامے دیکھیں، مذہبیات دیکھیں، سوشل سائنسز دیکھیں. یہاں لوگوں نے ایسا غیر معمولی کام کیا. سچی بات یہ ہے کہ 20ویں صدی کی اردو نثر جو ہے وہ جامعہ کے بغیر نہیں پہچانی جا سکتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ 19ویں صدی میں سر سید اور ان کے رفقا نے بڑا کام کیا. علی گڑھ تحریک کے نام سے ایک تحریک کو ہم جانتے ہیں، لیکن 20ویں صدی کی اردو خاص طور پر نثر کا سرمایہ جو ہے وہ جامعہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا تھا. چاہے عورتوں کا ادب ہو، چاہے بچوں کا ادب ہو، چاہے تعلیمی ڈرامے ہوں، چاہے مختلف علوم کے تراجم ہوں. اچھا، یہاں ترجمہ کرنے والے کیسے کیسے ہوئے؟ کچھ لوگ تو بہت معروف ہو گئے، لیکن بہت سے ایسے لوگوں نے ترجمے کی جن کے نام آج کوئی نام بھی نہیں لیتا ان کا. جان اسٹورٹ مل کی کتاب کا ترجمہ سید انصاری صاحب نے کیا تھا، آزادی کے نام سے. تو یہاں ایسی کتابوں کے تراجم ہوئے جن کتابوں نے پوری دنیا میں ایک غیر معمولی شہرت حاصل کی، غیر معمولی عظمت حاصل کی. اور خالص شاہد صاحب کا جہاں تعلق ہے، میرے لیے تو یہ ہے کہ میری اپنی آپ بیتی کے ایک باب کا عنوان شاہد علی خان ہے. اس لیے کہ میری ذاتی زندگی میں اور میری کہنا چاہیے پیشہ ورانہ زندگی دونوں سے شاہد صاحب کا جو تعلق رہا ہے. بہت سی باتیں دل کا حساب، اندر کا حساب ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ میری گھر کی زندگی، میرے چھوٹے بھائی بہن، میرے بچے، تو شاہد صاحب پڑوسی بھی میں رہا. ایک زمانے تک میرا قیام سیدین صاحب کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں جو بسیرا ہے، جو کبھی ڈاکٹر عابد حسین کا دفتر ہوا کرتا تھا، اسلام اینڈ دا ماڈرن ایج کا، اس میں بہت دنوں تک میرا قیام رہا اور ایک عجیب تاریخ اس کی پوری رہی. وہاں عابد صاحب تھے، صالحہ آپا تھیں، میرن صاحب تھے عابد صاحب کے عزیز. اور یہ ایک
کیا رونق تھی اس علاقے کی. پورا جو میں دیکھتا تھا کبھی وہاں ٹہلتا تھا. گل مہر ایونیو کہلاتی تھی وہ سڑک, دونوں طرف دو رویا درخت تھے گل مہر کے, اور کیا سناٹا اور خاموشی. رضا بیٹھے ہوئے, ان کی والدہ صالحہ آپا, انور جمال قدوائی صاحب کی بہن بیگم انیس قدوائی, عینی آپا ایک زمانے میں آ کر کے اسی گھر میں رہی بصیرہ میں, کافی عرصہ انہوں نے گزارا. تو شاہد صاحب تو یہ ایک طریقے سے میرا ہاتھ پاؤں کہنا چاہیے کہ مجھے جب کوئی ایسی آفت میرے گھر آئے دیکھا, کہنے ابھی تک تم نے ٹیلی ویژن نہیں خریدا. میں نے کہا جی ہاں نہیں خریدا, بس یہ کہہ کے میں خاموش ہو گیا. کہنے اچھا اچھا ٹھیک ہے, وہ میں کل حساب کرتا ہوں دیکھتا ہوں. اگلے دن گئے جناب اور ایک چیک لے کر کے مجھے ساتھ لیا اور جا کے ٹیلی ویژن لا کے لگا دیا. میرے گھر میں کوئی ذاتی تقریب میرے گھر کی ہو رہی تھی, شاہد صاحب نے کہا آپ بالکل پریشان نہ ہوں. وہ گویا کہ, اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صورتحال تھی. میری چھوٹی بہن کی شادی اسی گھر سے ہوئی تھی, تو اس میں سرو کرنے والوں میں انور جمال قدوائی صاحب ڈونگا لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا ان سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی مجھے بہت اچھا لگا کہ جامعہ میں لوگ ایک دوسرے کی اس طرح مدد کرتے ہیں, اور یہاں جہاں خواتین کا انتظام تو وہاں صالحہ آپا, صغرا, یہ سب کے سب ایک عجیب و غریب فضا. لیکن شاہد صاحب کا معاملہ تو یہ تھا کہ بہت کہنا چاہیے کہ کوئی کام پڑ جائے میرے گھر کا, شاہد صاحب اس کے لیے موجود ہیں. میرا کہنا چاہیے تو ایک عجیب و غریب میرے لیے تو زندگی کا عنوان. و شاہد صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی جس بات کا تذکرہ میں یہاں خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں انسان کی خدمت کا اور انسان سے محبت کا جو جذبہ پایا جاتا ہے. اپنے گھر کے نوکر کے بیٹے کو گود میں لیے کھلا رہے ہیں, اور رکشہ جو لڑکا چلاتا تھا نعمت, اس کا بیٹا, وہ گویا کہ ان کی اولاد, اس کو ہر وقت گود میں لیے ہوئے. صبح صبح شاہد صاحب کے بچے بھی اس زمانے میں چھوٹے تھے, میرے بچے بھی تھے, بہرحال اسکول جانے کی عمر تھی, ان کی بس میٹرڈے کی آیا کرتی تھی وہاں. تو شاہد صاحب وہاں جاتے تو وہاں کسی نہ کسی کے بچے کو گود میں اٹھا لیتے تھے, اور یہ کیفیت ان کی. اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا ولی صاحب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کو اپنے دفتر میں مرکزی میز ان کو دے دی, وہاں وہ بیٹھتے ہیں. کہ جب داخل ہوتا تھا وہ ولی صاحب سے پوچھا شاہد علی خان صاحب, وہ کہتے نہیں شاہد صاحب وہ ایک کونے میں بیٹھے رہتے سر جھکائے ہوئے, اور وہاں ایک عجیب سی چائے پیتے رہتے تھے جس کے پینے کے خیال سے مجھے خوف آتا ہے. سگریٹ پیتے رہتے تھے, اور یہ ایک اچھا وہاں کیا عالم تھا صاحب. مکتبے کے لان میں نے یہ منظر دیکھا کہ ڈاکٹر عابد حسین ٹہلنے کے بعد چلے آ رہے ہیں, پروفیسر موجود ٹہلتے ہوئے ادھر سے گزرے وہ چلے آ رہے ہیں, مالک رام چلے آ رہے ہیں, بمبئی سے کوئی آیا سردار جعفری, مجروح صاحب, یہ سب کے سب. وہ ایک عجیب و غریب جگہ تھی, مرکز تھی. شاہد صاحب کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس ادارے کو چھوڑا اس کو اجاڑ دیا انہوں نے, اور یہ کیفیت. بمبئی میں رہے تو بمبئی کا مکتبے کی شاخ, اس زمانے میں مکتبے کی شاخ جو تھی بمبئی کی, اب بھی لوگ ذکر کرتے ہیں اور ان دنوں کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں اختر الایمان, ساحر, کیفی, مجروح, سردار جعفری صاحب, یہ سارے عزیز قیسی, باقر مہدی, انواع و اقسام کے لوگ, ایک دوسرے سے لڑنے والے لوگ. کل ایک شخص ہمارا ایک ساتھی بچھڑ گیا, آپ لوگوں نے خبر پڑی ہوگی, فضیل جعفری, کل انتقال ہوا ان کا. یہ ایک مرکز تھا. شاہد صاحب گویا کہ ایک چھتا سا بن جاتے تھے اور اس میں سب کے سب اپنے چلے آ رہے ہیں. اور یہی کیفیت شاہد صاحب کے زمانے میں مکتبہ جامعہ کی یہاں رہی. بھائی میں نے تو شاہد صاحب کا وہ زمانہ دیکھا مکتبے کا جب مکتبہ تقریباً بند ہو جانے کے کگار پر تھا, اس وقت شاہد صاحب کے سپرد کیا گیا. ان کے لیے ان کا ایک رشتہ مکتبہ جامعہ سے یہ بھی ہے, کبھی ذکر یہ نہیں کرتے کہ مکتبہ جامعہ کی معماروں میں ایک نام ان کے چچا کا ہے, حامد علی خان کا. وہ ظاہر ہے کہ اس کے پہلے مینیجر شروع تو انہوں نے کیا تھا ایک طریقے سے, اور ہوتے ہوتے کہانی شاہد علی خان ان سے چچا سے شروع ہوئی, بھتیجے پر ختم ہو رہی. اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کیفیت تھی وہاں پر مکتبہ جامعہ کی, کہ میں نے دیکھا کوئی شخص جو آیا وہاں سے, اچھا بڑا ادیب ہو چھوٹا ادیب ہو, وہاں فوراً ایک میز ہے, اس پر صاحب تابہ صاحب نے چھوڑا تھا مکتبہ, اس کے بعد شاہد صاحب نے اس کو سنبھالا. تو یہ سمجھیے کہ یہ کیفیت کی جس کو دیکھے چلا آ رہا ہے. طالب علموں سے قطع نظر, جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی تعلیم, دلی یونیورسٹی کی طالب علم, مکتبہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تعلیم, نئی کتاب گھر, نئی کتاب کا جو دفتر انہوں نے قائم کیا, وہاں میں نے دیکھا اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور شاہد صاحب کی یہ کیفیت کی, یہ ایسا لگتا تھا کام نہیں کریں گے تو بیمار پڑ جائیں گے. صبح سے کام کرنا شروع کرتے, پورے گھر کو انہوں نے, مکتبہ پورے دفتر کو اپنا گھر بنا دیا تھا انہوں نے. اسی گھر کے ایک کمرے میں ان کا خاندان سمٹ آیا تھا گویا کہ, اور اسی میں مہمان آ رہے ہیں, وہ بھی ٹھہرائے جا رہے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے.
تو شاہد صاحب نے جو غیر معمولی خدمت انجام دی مکتبے کی، وہ ایک بہت دلچسپ تاریخ ہے اس کی. اور خوبی کی بات یہی تھی کہ وہاں جو کام کرنے والے، چاہے ولی شاہ جہاں پوری صاحب جیسے بزرگ رہے ہوں، یا یہ کہ وہاں کام کرنے والا وہ پہاڑی ایک شخص جو چوکیدار تھا اور اس کی بیوی، کہ شاہد صاحب ایسا لگتا تھا کہ اس کے بھی سرپرست بنے ہوئے ہیں. اور وہاں جو مطلب وہاں کا کہنا چاہیے مالی ہو، رکشے والا ہو، کام کرنے، ان کے رفقاء کار کا بھی یہی حال تھا. یہ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ان کے رفقا میں شاہد صاحب کے. تو مجھے خیال آتا ہے کہ واقعی ان لوگوں نے کیا یعنی کیفیت پیدا کر دی تھی. ایک لگتا تھا کہ خاندان ہے پورا اور ایک اس میں لگا ہوا ہے، ایک کام میں لگا ہوا ہے سارا. تو شاہد صاحب نے بہت ایک ایسی روایت قائم کی تھی. لیکن بہرحال مجھے بہت رنج ہوتا. ابھی مجھے یاد آیا کہ شاہد مہدی صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا بھائی رسالہ جامعہ میں جو مضامین چھپا کرتے تھے ان کا ایک انتخاب چھپنا، اس سے پوری ایک تاریخ رہی. آپ کو حیرت ہوگی 4 جلدوں میں وہ انتخاب کتنی محنت سے تیار کیا گیا. شہاب الدین انصاری، شمس الحق عثمانی، میری نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا تھا. شاہد صاحب نے اس کے مصارف جامعہ کی لاکھوں روپے اس پر خرچ ہوئے. اب وہ 4 جلدیں چھپیں. میں نے ایک فہرست بنا کے بھیجی بھی ہندوستان پاکستان کے کم سے کم 22 یا 25 آدمیوں کے نام میں ان کو بھیج دیجیے پاکستان میں ان کو کتاب. مشرف خواجہ مجھ سے کہتے رہ گئے کہ بھائی وہ انتخاب کب ملے گا کب ملے گا. ان کا انتقال ہو گیا. وہ انتخاب پتہ نہیں کہاں، مجھے بھی نہیں معلوم کہ کیا ہو گیا. یہی صورتحال رسالہ یہ شاہد صاحب نے مکتبے کی جس طریقے سے کی، جو کتابیں انہوں نے شائع کی، جس طرح یہ کتابیں لکھواتے تھے، جتنی جلدی یہ رسالہ ان کا کتاب نما ادبی دنیا میں اس کی شناخت. سوچے کہ شروع کے شماروں میں محمد سلیم الرحمن، شمس الرحمن فاروقی، یہ ایسے لوگ، رشید حسن خان، کیسے کیسے لوگ جو تھے وہ سب کے سب ہندوستان پاکستان کو گویا کہ ایک کر دیا تھا سب اس میں. لیکن یہ کہ نہ ہم اس کو قائم رکھ سکے. اور شاہد صاحب گئے تو وہی جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے کارناموں میں ایک بہت عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب چھوڑا تو اس کو تباہ کر دیا گیا وہ ادارہ. یعنی گویا کہ اب اس کے بعد وہ روایت باقی نہیں رہی کہیں سے. تو شاہد صاحب نے، اور انسانی اوصاف تو ان میں ایسے ہیں کہ میں کیا عرض کروں آپ سے، کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں. بمبئی میں اب تک کتنا زمانہ ہو گیا، بمبئی میں بھی اس کے بعد کتنا کہنا چاہیے کہ پانی ادھر سے ادھر بہہ گیا ہوگا، لیکن یہ کہ سمندروں کا. لیکن شاہد صاحب کو اب بھی لوگ یاد کرتے ہیں. جب جائیے تو وہاں ذکر آتا ہے. آپ کو حیرانی ہوگی کہ وہاں کی اداکارائیں برقعے پہن کر کے مکتبہ جامعہ جایا کرتی تھی. شاہد صاحب کے لیے کے ادارے میں وہاں کی کئی اداکارائیں، میں نے شاہد صاحب کی جو شادی کی تصاویر بھی دیکھی، ان میں وہ بیٹھی ہوئی ہیں آ کر کے، بڑی بڑی ہیروئن ہیں. اور شاہد صاحب کا ایک بہت جہاں ہے ایسی پرکشش شخصیت ان کی تھی کہ وحید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کو مطلب سارا اندازہ ہے پورا. یہاں نئی کتاب پبلشرز کا بھی جب یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو وہاں میں نے حافظ بدر الدین صاحب کو دیکھا شام کو پابند چلے. ہمارے یہ اسرار جامعی صاحب، میں بڑی قدر کرتا ہوں ان کی، کہ یہ جناب یہ ہیں، سوچئے آپ کی اردو کے لیے اپنا سب کچھ، اپنی زمینداری، اپنی ملکیت عظیم آباد کی سب چھوڑ کے یہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ جا کے بیٹھ گئے. تو اس طریقے سے کتابوں کی دکانیں کیسے ایک مرکز بنتی ہیں. میں نے 2 ادارے اس طرح کے دیکھے اور جو میرے سامنے کیا ان کا دبدبا تھا اور کس طرح تباہ ہوئے. الہ آباد میں ایک کتابستان، سلطان زمن صاحب بیٹھا کرتے تھے میری طالب علمی کے زمانے میں وہاں، اور وہ سوچی کہ انہوں نے جواہر لال نہرو کی اور گاندھی جی کی کتابوں کے تراجم میں کیا کیا چیزیں وہاں. اور اسی طریقے سے مکتبہ جامعہ کہ کن کن کتابوں کے یہ ناشر ہے. تو یہ تو ایک تاریخ ہے اردو کی گویا کہ. مجھے خوشی ہے کہ شاہد صاحب، نصیر الدین اظہر صاحب نے اپنا جو تجربہ بتایا وہ لوگوں کا دل توڑنے کے لیے بہت ہے. لیکن اطہر فاروقی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، وہ اس سلسلے کو ابھی اور آگے بڑھائیں گے. تو خدا کرے کہ یہ سلسلہ ایسی چلتا رہے. اور یہ ہمارے اداروں کی واقعی جو روایت قائم، شوزیہ انجمن ترقی اردو بھی بھائی کس نے قائم کیا تھا؟ مولانا شبلی نعمانی اس کے پہلے یعنی سیکرٹری تھی گویا کی. اب وہ وراثت ان کو ملی اطہر فاروقی صاحب کو. تو یہ کہ جی چاہتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں جو وہ کبھی نہ ختم ہوں. اور بہت بہرحال شاہد صاحب نے ہماری بات مان لی. میرے لیے تو جب تک وہ موجود ہیں ایک تقویت کا بہت بڑا کہنا چاہیے کہ میرے لیے ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، سادھن ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہد صاحب کے بغیر میں اپنی زندگی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں پاتا. تو یہ بہت ایک ان کی محبتیں اور ان کا کرم اور ان کا خلوص اور ان کی انسان دوستی
عجیب و غریب چیز رہی ہے صاحب. جس طرح کام کرتے ہوئے شخص, مجھے یاد ہے جب مکتبہ جامعہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے تھے, ایک دن میں نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کل کوئی دکان کھول لوں گا, خالی نہیں بیٹھیں گے. تو کہنے کوئی دکان کھول لوں گا, یعنی گویا کہ کچھ بھی کسی کام کے کرنے میں, کتابوں کے پیکٹ بنانا ہو, کتابوں کی اشاعت کا جو کام بھی ہو, شاہد صاحب کو کسی کام میں تکلف نہیں تھا. یہ مکتبہ جامعہ نے ایک عجیب و غریب روایت قائم کی تھی, اور شاید اسی وجہ سے وہاں اتنے بڑے لوگ, مجھے تو خیال آتا ہے کہ ان کے بعد تو نہ دلی وہ دلی رہی, نہ جامعہ نگر وہ جامعہ نگر رہا, اور وہ لوگ رخصت ہوئے. تو مکتبہ جامعہ کا اس طریقے سے بجھ جانا بھی ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے. بہرحال شاہد صاحب کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے, اور یہ کہ وہ اسی طریقے سے, اس لیے کہ ان کا حوصلہ دیکھ کر کے ہمارے اندر جینے کا کچھ حوصلہ پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ شاہد مہدی صاحب اور شمس الرحمان فاروقی صاحب اور شاہد علی خان کی موجودگی میں جلسہ ہو رہا ہے, اس کی میں صدارت کر رہا ہوں. کیا مذاق ہے. بہت شکریہ. میں نے اپنے استاد محترم سے اجازت لے لی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا, ابھی فلمی دنیا کی بات ہو رہی تھی, تو وہ شاہد علی خان کے واقعے سے منسلک ہے. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا ساحر لدھیانوی کا, کہ ساحر لدھیانوی ہوائی سفر سے بہت ڈرتے تھے, اس لیے وہ اکثر بمبئی سے دلی کار سے جایا کرتے تھے. تو میں اس میں ایک واقعہ میں نے سر سے اجازت دی, نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس میں نے یہ کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ FM گولڈ سنتے ہوں گے, تو اس میں نے شاہد صاحب کا واقعہ انو کپور سے بتا دیا کہ صاحب یہ ایسا ایسا شاعر کے ساتھ ہوا. تو باقاعدہ شاہد بھائی کا نام لے کے انو کپور نے کہ انہوں نے ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے, وہ پورا واقعہ بیان کیا. شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب استاد گرامی پروفیسر شمیم حنفی صاحب. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ آپ بھی تاعمر حیات اسی طرح سے ہمارے سر پر قائم رہیں, تاکہ اتنے اچھے واقعات سے ہمیں آگاہی ہوتی رہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گزرے زمانوں کی منظر کشی کر رہا ہو اور ہم بھی وہاں پر موجود ہوں اور سب کچھ دیکھ رہے ہوں. انہی چیزوں پر تو بس ہم سب طالب علم نثار ہوتے ہیں. اور اب شمع محفل جناب شاہد علی خان صاحب سے میں درخواست کروں گی کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں مختصر الفاظ میں. جناب صدر پروفیسر شمیم حنفی صاحب, مہمان اور خصوصی ہے ہمارے پروفیسر شمس فاروقی, خواجہ شاہد صاحب, حضرت احمد محفوظ گریٹ, صاحب کام کیا ہے, نام رکھے ہوئے ہیں, اپنے پدر صاحب, وحید صاحب, ریحان صاحب جو ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں, ان سب کو پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس قدر تعریفیں ہو گئی میری کہ میں نروس ہو گیا. میں اونچا سنتا ہوں, لیکن اس وقت اتنا سن لیا میں نے کہ وہ شکایت ختم ہو گئی. دیکھیے اب بات تعریف ہے. ہمارے پہلے رسم دت میں نہیں کرتا ہوں شمیم صاحب سے. جب میں نے مکتبہ جامعہ ریزائن کیا, سب سے پہلے میں نے پوچھا شمیم سے کہ بتایا کہ میں کروں گا, خوشی کا اظہار کیا. پھر میں نے کہا فاروقی صاحب سے, میں کہا بہت اچھی بات ہے. تو میں نے فاروقی صاحب سے کہا کہ میں پرچہ بھی نکالوں گا. یہ بہت اچھی بات ہے. میں کہا اس میں ایک شرط ہے, ہر پرچے میں آپ کا مضمون ہونا چاہیے. کہنے کہ منظور ہے. جتنے پرچے میں نے نکلے سب میں اور حد یہ ہو گئی کہ عام حلقے میں یہ کہا جاتا کون سا پرچہ جس میں فاروقی صاحب لکھتے ہیں اسی میں شاہد صاحب بھی کام کرتے ہیں. رشتہ الٹا ہو گیا, یہ عام مشہور ہو گیا. وہی رسالہ جس میں فاروق صاحب لکھتے ہیں اسی میں شاہد صاحب بھی کام کرتے ہیں. یہ محبت تھی
اور یہ ان کی شہرت سے عزت سے ہم نے فائدہ اٹھایا. ادھر کچھ فائدہ نہیں ہوا, ان کو نقصان ہی ہوا ہوگا, ہم کو فائدہ ہوا. اچھا, جو پبلشر آتے ہیں پوچھتے ہیں, ہم نے نمبر چھاپا, ایک اور اردو کے صاحبزادے ہیں, وہ مجھے نیچے ملے جہاں کیا نام ہے چائے وائے ہوتی تھی. انہوں نے بڑے راز سے مجھ سے کہا کہ آپ نے چھاپا یہ نمبر فاروقی کا اور کوئی تیار نہیں ہوتا. یاد آیا تھا؟ میں ایسی بات بھول جاتا ہوں, میں یاد نہیں. انہوں نے کہا نیچے مجھ سے, بہت احتیاط سے چاہتے. میں کہا صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, میں نے تو زبردستی کیا نام ہے مضامین لیے ہیں, ورنہ تو لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے. تو یہ سن کے ان کا چہرہ سخت ہو گیا کیونکہ سارے اس کی بے دو گئی. خیر جب میں نے فیصلہ کیا کہ نمبر نکالنا ہے تو میں پہنچا فاروقی صاحب کے پاس. اب بالکل صحیح کہہ رہا ہوں میں نے کہا کہ صاحب میں آپ کا نمبر نکالنا چاہتا ہوں. فاروق صاحب نہیں کچھ ضرورت نہیں, کچھ نہیں. میں کہا دیکھیے میرا خواہش ہے. نہیں میں کہا دیکھیے آپ اجازت دے دیجیے, سن لیجیے, میں نے بالکل صاحب لیجیے آپ اجازت دیجیے, ورنہ میرے پاس ایسے عظیم ہیں جو تاریخ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ترقی سے بھی لکھ سکتے ہیں. پورا نمبر اسی کا نمبر بنا دوں گا میں, آپ بھی ایسے اور بیگم بھی ان کے جو بھی ضرورت پڑے. کہ لیں اچھا بھائی آپ پٹھانی جلد کر دو. تب میں نے کہا کہ بھائی مجھے ایک نام دیجیے تاکہ اس کی بھی طبیعت صاف کر سکوں. تو پھر انہوں نے نام دیا کہ بھائی چلو یہ دیکھیں, ان کو بھی جتنا میں رپٹا سکتا تھا اس میں نے رپٹایا. آپ اوپر چاند بٹھا دیا میں نے, یہاں پروف ریڈنگ کرو, اور پروف ریڈنگ پلیٹ ریڈنگ ایکسپوز ہو گئی کہ پلیٹ میں کوئی لفظ کچے کی وجہ سے نہ آئے تو وہ اشارہ کرو تاکہ وہ بنے. انہوں نے یہ تبھی تو یہ پروفیسر ہوئے. تربیت ہوتی ہے, تربیت. اچھا اب آپ سمیر صاحب کے لیے, سمیر صاحب بہت خطرناک آدمی تھا, وہ لے کے آیا تھا ملاقات کی اس نے. وہ آئے ملاقات ہوئی, بڑی اچھی بات ہے, اچھے آدمی آنے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, کتاب چھاپ دے رہا, کتاب دیں گے تو کوئی بات نہیں. اب یہ آنا کتاب کے جانا شروع ہو گیا. ایک دن ہم بیٹھے کتاب نما کے پروف ریڈنگ کر رہے تھے. اس زمانے میں جیتوں کا ہوتا تھا نا. شمیم صاحب نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں, پرچہ 3 دن کے بعد پوسٹ ہونا ہے, تاریخ تھی پوسٹنگ کی. تو ہم نے دیکھا, کہنے کہ ابھی آپ اتنا محنت کرتے ہیں, اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اس کو ادبی کیوں نہیں بنا دیتے؟ ارے میں نے کہا بڑا مشکل ہے ادبی بنانا, مضامین اکٹھا کرو, یہ لکھو کرو. ان کا پہلے اصول کی میری ذمہ داری ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے. میں نے کہا دے رہے مضمون, میں نے آپ کو ہے تو کہ میں نے پورے 6 فارم کتابہ شدہ پروف ریڈنگ کے ساتھ پھاڑ کے بک دیا, اور میں نے کہا اب لے کے آئیے. تو رات کو لا کے انہوں نے ایک مضمون دیا, دوسرے دن 2 مضمون. آپ کو ہے تو کہ جگن ناتھ آزاد نے مجھے لکھا کہ بھائی مختصر ہے پرچہ, لیکن اتنے اچھے مضامین اتنے اچھے میں نے نہیں دیکھے زندگی میں. اب وہ وقتہ چلا گیا. آپ کو معلوم ہے اس کو مہمان دائرہ کس نے لکھا؟ عالمہ سرور نے. بلکہ سردار داخل نے 2 ایشو میں مہمان دائرہ لکھا. مہمان دائرہ بہت مقبول ہوا, کیونکہ اس میں کبھی سے کہ ہم ہر اسٹیٹ پہ کیا آدمی کو موقع دیتے تھے کہ مسلمان کیا اردو کی بولیں کریں, وہ ہم کو معلوم ہو, وہ مان لے کتاب نامہ میں دیتی. اب وہ نمبر کا سلسلہ بھی سن لیجیے, سب بیٹھے ہوئے. تو کتاب نامہ کو ادبی بنانے میں ان کا ہاتھ ہے, میرا قصور نہیں ہے. اب چلیے وہ کیا نام ہے, کیا کر رہے تھے, ہاں سمیر سے, ہاں کتاب نامہ کے نمبر کا مسئلہ. یہی اکیڈمی تھی. ایک صاحب کے انتقال پہ یہاں 7 ادیب بیٹھے ہوئے تھے, اور وہاں 5 آدمی تھے, اس میں ایک میں تھا, اور تاجر جلسہ تھا. یقین کیجئے کہ اتنے اچھے الفاظ میں اس مرحوم کا ذکر ہوا ہے کہ دل سلب گیا. میں نے کہا بھائی سب کو لکھنا چاہیے. نیچے اترے سب سے پہلے مالک رام صاحب. میں نے کہا مالک رام صاحب, اگر اس وقت یہ کیا نام ہے واضح جیسا قبرستان میں ہوتا تو یقیناً مردہ جو اٹھ کے بیٹھ جاتا. اتنی تعریف اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی جو آپ لوگوں نے یہاں کر رہے ہیں. اب میں اس کو بدلوں گا. مالک صاحب کیا بدلوں گا, میں بتاؤں گا بعد میں.
اب جب میں نے سوچا کہ بھائی اگر آپ کو اپنی وزیر سے عزت ہے احترام ہے تو اس کی خدمات اس کی زندگی ہو جائیے، تاکہ معلوم تو ہو کہ ہاں اس نے کچھ کیا. اب آپ نے انتقال کے معاملے اتنے لمبے چوڑے چوڑے اس کو بیچارے کیا معلوم کیا کیا. اب وہ ستنا ہم نے نمبر کا شروع کیا کہ اب اس طریقے سے اس نمبر میں ہم نے کئی چیزیں اختلافات کر سکتے ہیں آپ، لیکن ادوی اختلاف ہوگا، ذاتی نہیں ہوگا. دوسرے آپ جو بات بھی ہمارے ادیب کے بارے میں لکھ کے دیں گے مضمون، وہ بالکل مستند ہوگی، اس میں شک کی کوئی بات نہیں ہوگی. سنا ہے، سنا ہونی چاہیے ہمارے یہاں، ہمیں سنا ہونی چاہیے، جو آپ نے دیکھا ہے وہ چاہیے، تاکہ 50 سال کے بعد نئی نسل کو جب ضرورت پڑے اپنے ادیب کو بچانے کی تو اس کو جو بھی واقعات ملے وہ صحیح ملے. یہ نہیں ہے ارے بھائی اس میں ان کے نمبر میں لکھا ہے کہ فلاں کا کہنا صحیح تھا، یہ نہیں، فلاں کوئی کہے گا جو نمبر میں لکھا ہے، یہ ہونا چاہیے. تو اس میں بھی ہاتھ جو کہا ہے، ہم تو مزدور آدمی ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم کو جنرل میجر ڈائیوے نہیں، بلکہ جنرل میجر کا لباس ہی نہیں پہنا ہم نے، ہم تو سیدھے ساتھ رہتے تھے جلدی کے رہتے. بلکہ اکثر لوگ ولی صاحب کو جنرل میجر، ہمیں ان کے اسٹنٹ سمجھتے تھے، تبھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی ہمیں سلاد میں بیٹھے تھے. بہرحال رہا آپ کا، آپ حضرات کا اور اپنے صحابہ کا، وہ بھائی بہن بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی جب آتی تھی. کا شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت مہربان. ابھی تو یہ بولیں گا اچھا بھائی بہت بہت بات ہے سر، بڑی دل خوش ہوئی جب یہ مجھے کچھ شکریہ آپ کا خاص طور ادا کریں. بہرحال یہ مختصر ملاقات ہماری رہی. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اتنی دھوپ میں اور موسم خراب ہونے کے باوجود آپ لوگ تشریف لائے. اور خاص طور سے میں پروفیسر شمس الرحمان فاروقی صاحب سے کہ وہ الہ آباد سے چل کے آئے، ظاہر سی بات ہے میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے. اور خاص طور سے شاہد بھائی کا یہ حکم تھا کہ اس کتاب کا اجرا کرے گا اگر کوئی تو صرف فاروقی صاحب کریں گے، ورنہ دوسرا کوئی نہیں کرے گا. اس لیے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، شاہد بیگی صاحب کا، شہناز میڈم کا، اور ہمارے محترم استاد محترم شیخ حنفی صاحب کا جنہوں نے مشورہ دیا مجھے قدم قدم پہ، اور خواجہ شاہد صاحب کا جو اکثر فون پہ ان کو باتیں ہوتی رہتی ہیں. اسی کے ساتھ یہ ہمارے پروفیسر وحید الدین علوی صاحب، نعمان صاحب، سارے شرکاء حضرات کا میں بہت بہت مشکور ہوں. اور اس کے بعد بیسمنٹ میں چائے وغیرہ کا انتظام ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نیچے چل کے چائے وائے پی کے تب یہ ملا دیجیے مجھے آپ. دو گروپ کا، ایک یہ اس کے بعد ایک فیملی کا ایک فیملی کا یہ لے لیا تم لوگ کئی طریقے ہیں کچھ جلدی